الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا الذين اتخذوا دينكم هزوا ولعبا من الذين أوتوا الكتاب من قبلكم والكفار أولياء واتقوا الله إن كنتم مؤمنين وَإِذَا نَادَيْتُمْ إِلَى الصَّلَاةِ اتَّخَذُوهَا هُزُوًا وَلَعِبًا ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ قَوْمٌ لَّا يَعْقِلُونَ قال المؤلف والمفسر رحمه الله تعالى أدام النفع بعلومه وعلومكم في الدارين آمين إلى أن قال وقال أصبات عن السدي في قوله وَإِذَا نَادَيْتُمْ إِلَى الصَّلَاةِ اتَّخَذُوهَا هُزُوًا وَلَعِبًا قال كان رجل من النصارى بالمدينة إذا سمع المنادي ينادي يشهد أن محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم قال حرك الله الكذاب فدخلت خادمه ليلة من الليالي بنار وهو نائم وأهله نيام فسقطت شرارة فأحرق البيت فاحترق هو وأهله رواه جرير بن حاتم. حضرت سدی سے یہ روایت ہے اس آیت کے مطابق کہ ایک آدمی تھا من النصارى نصرانی تھا عیسائی تھا بالمدینۃ المنورہ مدینہ منورہ میں تھا اذا سمع المنادی جب اذان کی آواز سنتا اور اذان میں مؤذن کہتا اشہد ان محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تو وہ یہ کہتا کہ حرک الکذاب یہ جھوٹا جو ہے وہ جل جائے فدخلت خادمہ لیلۃ من اللیالی اس کا ایک خادم جو ہے وہ رات کو داخل ہوا گھر میں سب سوئے ہوئے تھے اور اس کے پاس آگ تھی آگ لے کے جا رہا تھا فسقطت الشرارہ ایک چنگاری اس سے گر گئی فاحرقت البیت گھر بھی اس کا جل گیا فاحترق هو واهله وہ خود بھی جل کے مر گیا اور اس کا خاندان بھی جل کے مر گیا کہ وہ جیسے کہتا تھا نا کہ اللہ جھوٹے کو جھوٹا جل جائے جھوٹا جو تھا وہ جل گیا جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے نام پر یہ کہتا تھا. اسی طرح ایک واقعہ آتا ہے تاریخ میں کہ امیر المؤمنین رضی اللہ تعالی عنہ حضرت عمر ایک آدمی آیا ملنے کے لیے تو آپ نے اس سے پوچھا کہ بھئی کیا نام ہے تمہارا؟ اس نے کہا لہب. لہب کہتے ہیں نا شعلے کو آگ کا شعلہ جو ہے اس کو کہتے ہیں لہب. جیسے کنیت تھی تبت یدا ابی لہب یہ کنیت تھی وہ تو حسن کے لیے کہتے تھے کہ خوبصورت آدمی تھا لیکن لفظ وہی ہے جو آگ کے شعلے کو کہا جاتا ہے تو انجام اس کا بھی وہی ہوا آگ ہوا. تو آپ نے پوچھا اچھا تم کس کے بیٹے ہو؟ باپ کا نام کیا سے کہا فہم یعنی کوئلہ. انہوں نے کہا اچھا تمہاری ماں کا نام کیا سے کہا کہ نار یعنی وہ ضد سے کہہ رہا تھا استہزاء کر رہا تھا حضرت عمر سے کہ میری ماں کا نام آگ ہے. تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے غصے میں آئے. آپ نے فرمایا ارجع الی اہلک فقد احرق اللہ بیتک. آپ نے فرمایا لوٹ جاؤ اپنے گھر میں اللہ نے تیرے گھر کو جلا دیا. جب وہ گھر آیا تو گھر کو بھی آگ لگ گئی تھی ماں بھی جل گئی تھی باپ بھی جل گیا تھا سارا کام کر گیا. تو جو آدمی اسلام سے استہزاء کرتا ہے یہ ضروری نہیں ہے یاد رکھو کبھی کبھی اللہ نمونے کے طور پہ دنیا میں دکھا دیتے ہیں ورنہ ضروری نہیں ہوتا کہ ہر کافر کو سزا ملے. ایسے اب دیکھیں کتنے کافر ہیں مزے سے جی رہے ہیں مزے سے کھا رہے ہیں مزے سے پی رہے ہیں کوئی عذاب نہیں ہے. اصل عذاب تو آخرت میں ہوگا. باقی ہے دنیا میں اس کے لیے سب بندے ہیں سب مخلوق ہے کافر ہو مسلمان ہو ہندو ہو کوئی اس کی مخلوق ہے وہ نہیں. دنیا میں وہ سب کو اپنی رحمت کے ساتھ نوازتے ہیں
سب کو پانی بھی ملتا ہے، ہوا بھی ملتی ہے، صحت بھی ملتی ہے، اولاد بھی ملتی ہے. یہ تو نہیں ہے کہ جو کافر اس کی اولاد نہیں ہوگی مسلمان کی ہوگی، سب ملتا ہے، حتیٰ کہ جانوروں کو بھی ملتا ہے. وہ جانور جو حرام ہیں، جو خسیس ہیں، جیسے کتا ہے، خنزیر ہے، ان کو بھی ملتی ہے، اولاد بھی ملتی ہے، کھانے کو بھی ملتا ہے، سب کچھ ملتا ہے. کیونکہ یاد رکھیں یہ نظام عالم ہے، نظام دنیا ہے، اور وہ بادشاہوں کا بادشاہ ہے. تو دنیا میں جو بادشاہ ہیں وہ بھی اپنی اقلیتوں کو برابر سمجھتے ہیں کہ بھئی یہ اکثریت ہے، ان کا نہیں، میرا رعایا ہے. تو اللہ کی بھی سب مخلوق ہے. جو دنیا میں کمائی کرے گا، محنت کرے گا، اس کو صلہ ملے گا. اب ایک مسلمان کا بچہ ہے وہ پڑھنا ہی نہیں چاہتا، ایک کافر کا بچہ ہے پڑھ رہا ہے، وہ کامیاب ہوگا، وہ فیل ہو جائے گا. اس میں مسلمان یا کافر ہونے کی کیا بات ہے؟ اچھا، اسی طرح آپ دیکھ لیں کہ جو کافر ہیں، انگریز ہیں، یہودی ہیں، نصرانی ہیں، وہ آج کیوں ترقی پہ ہیں؟ کہ وہ محنت کر رہے ہیں. جب تک علماء اسلام نے دنیا میں محنت کی تھی تو ساری عزت اور غلبہ جو ہے وہ مسلمانوں کے پاس تھا. جب تمہارے اندر ابھی حیان پیدا ہوتا تھا، ابوالہیثم پیدا ہوتا تھا، اور اسی طریقے سے ارسطو پیدا ہوتا تھا، اسی طریقے سے اور بڑے بڑے جو لوگ ہیں، جو موجد ہیں، جن کی ایجادات ہیں، جنہوں نے اس دنیا کو نجات کے لیے بڑے بڑے کام کیے ہیں، بڑے بڑے حکیم پیدا ہوئے، بڑے بڑے فلسفی پیدا ہوئے، بڑے بڑے متکلمین پیدا ہوئے، منطقیین پیدا ہوئے، جدید ترقی کرنے والے. ورنہ یہ تو یورپ وغیرہ تو یہ تو اندھیاروں میں تھے، ان کو تو پتہ ہی کوئی نہیں تھا، یہ تو جنگلی قوم تھی. سب سے پہلے ترقی کرنے والا تو اسلام تھا. تو جب مسلمانوں نے تقریباً یوں سمجھیں کہ 350, 400, 500 سال تک بڑی حکومت کی اور پوری دنیا پہ دیکھیں کہاں اسپانیہ ہے، کہاں غرناطہ ہے، الحمرا ہے، اسلام کی کرتبہ ہے، کہاں ہے. اس کے بعد آپ آ جائیں کہاں ماسکو ہے، کہاں ریاستیں ہیں، کہاں تاجکستان ہے، کہاں قازقستان ہے، کہاں سمرقند ہے، کہاں بخارا ہے. ایشیا میں آ جائیں کہاں ہند ہے، کہاں سندھ ہے. یہ سارا جو ہے مسلمان بادشاہ سب پر اسلام کی حکومت. پھر جب ہم نے محنت چھوڑ دی، قرآن پاک کو سمجھنا چھوڑ دیا، قرآن پہ عمل کرنا چھوڑ دیا، قرآن پاک کے علوم سے استفادہ کرنا چھوڑ دیا، اور ہم ان رسومات میں آ گئے کہ بھئی بس شیعہ ہے تو 10 دن محرم کے ماتم کر لے، 4 پائیاں الٹی کر کے بچھا کے سو جائے، کپڑے سیاہ پہن لے، اور جلوس نکال کے شاہ حسین کے نام پہ ماتم کر لے، سارے سال جو مرضی ہے کرے، حسین چھڑا دے گا قیامت میں. اسی طرح ہمارے جاہلوں کا بھی عقیدہ ہو گیا کہ بھئی ٹھیک ہے، نیکی سے کون چھوٹتا ہے، بس سال میں ایک دفعہ عرس منا لیں، 12 کو ربیع الاول کی عید میلاد النبی منا لیں، مہینے کی ہر 11 تاریخ کو 11ویں شریف منا لیں. بس سب آپ کو مرشد جو ہیں، کسی کو عبدالقادر جیلانی چھڑا لیں گے، کسی کو معین الدین اجمیری چھڑا لیں گے، کسی کو علی ہجویری چھڑا لیں گے. اسی لیے لوگوں نے ان کو داتا بنا دیا کہ یہ داتا ہے، اور یہ جناب شکر گنج ہے، اور شمس تبریز ہے، اور یہ خدا اس کے ہاتھ میں جب روٹی پکانا چاہتے تھے سورج کو بلا لیتے تھے، اس پہ روٹی پکا لیتے تھے. جب امت ان میں کھو گئی تو ذلیل ہو گئے. اب کوئی ہماری عزت ہو ہی نہیں سکتی. ہم ایک سوئی نہیں بنا سکتے. دشمن میزائل بنا رہا ہے، دشمن جدید ٹیکنالوجی پہ بنا رہا ہے. اب یہ تو کوئی نیکی نہیں ہے کہ تم ڈنڈے اور تلوار لے کے لڑو گے. ایک چھوٹا سا ایٹم پڑے گا، ملک ختم ہو جائے گا. اب تو علم کی جنگ ہے نا. تم نے قرآن شریف رکھ دیا ہے اب تعویذ لکھنے کے لیے اور پھال نکالنے کے لیے، اور جب مردہ مر جائے تو اس کے اوپر گھما کے ہیلا اسکات کے لیے، اور جب لڑکی کو رخصت کرنا ہو تو کپڑے کے اوپر قرآن رکھ لو، اس کے نیچے سے گزار لو. جیسے ساری زندگی نماز نہیں پڑھی، اللہ کا قرآن لعنت کر رہا ہوتا ہے.
آج تو میرے نیچے گزر رہی ہے. اس لیے اب دیکھیں نا جی پوری دنیا میں مثلا ملیریا ہے، مثلا دنیا میں پولیو ہے، کالی کھانسی ہے، یہ جتنے امراض ہیں اس کی ویکسین کس نے بنائے ہیں؟ انہیں کافروں کے بنائے ہوئے استعمال کر رہے ہیں. کیوں نے کام کیا ہے؟ لوگ محتاج ہیں. تم نے بتاؤ تمہارے مدارس ہیں، تم نے کیا بنایا؟ ایمان سے کہو. تم نے بندے مارنے کے لیے بمبار بنائے ہیں، البتہ کہ جا کے پھٹ جاتے ہیں، خود بھی مر جاتے ہیں، مسلمان بھی مر جاتے ہیں. یہ کام تم نے کیا. انا للہ و انا الیہ راجعون. صحابہ نے اپنے دور میں 80 لاکھ مربع میل پہ اسلام کا پرچم لہرا دیا. تم نے کیا کیا؟ اچھا جو ہمارا پڑھا لکھا طبقہ ہے، مولوی طبقہ ہے، وہ ماشاءاللہ اس بحث میں اس نے امت کو ڈال دیا ہے کہ نبی عالم الغیب ہوتا ہے یا نہیں ہوتا ہے، حاضر ناظر ہے یا نہیں، اللہ کا نبی جو ہے وہ بشر ہے یا نور ہے، النبی پاک کے والدین کے بارے میں کیا حکم ہے. اور جو اور پڑھے لکھے انہوں نے کہا اچھا یہ بتائیں کہ نماز میں ٹانگیں کتنی کھلی رکھنی چاہیے، آمین زور سے کہیں یا آہستہ کہیں، ہاتھ سینے پہ باندھیں یا ناک کے نیچے باندھیں. کہو کسی پہ لڑ رہی، یہ ترقی کی ہے ہم نے. انا للہ و انا الیہ راجعون. اللہ کے بندے یہ ساری چیزیں جو ہیں نا یاد رکھو، قرآن ہو یا حدیث یہ رحمت ہے. ہم اپنی جہالت سے اس کو مصیبت بنا دیتے ہیں. بھائی اگر رش ہو گیا ہے پاؤں ملا لو. حج میں دیکھا ہے مجالے ٹانگیں کھول کے دیکھو، اگر ٹانگیں توڑ ڈالیں گے، کھول کے تو دیکھو. اور راشن نہیں ہے، آدمی دور کھڑا ہے، درمیان میں پھنس رہا ہے، تھوڑا سا ٹانگیں کھول لو تاکہ سب مل جائے. یہ تو رحمت ہے، لڑائی والی تو بات ہی نہیں ہے. حدیث مبارک میں آتا ہے کہ جو صحیح حدیثیں ہیں وہ یہ ہے کہ حضور پاک نے ہاتھ جو ہیں ناف سے اوپر بھی باندھے ہیں اور ناف سے نیچے بھی باندھے ہیں. بلکہ ایک روایت ہے حضرت علی رضی اللہ عنہ سے، وہ فرماتے ہیں من السنت ان یضع یمینہ علی شمالہ تحت السرۃ. سنت کا معنی یاد رکھو، حدیث اور سنت میں فرق ہوتا ہے. حدیث میں ایک دفعہ عمل ہو گیا، سنت کا معنی ہے جس میں متواتر عمل ہو محمد مصطفیٰ کا. اسی لیے تو سنت کبھی ضعیف نہیں ہوتی، اسی لیے ہمارا لقب اہل السنت والجماع ہے کہ سنت تو کبھی کمزور ہو ہی نہیں سکتی. اچھا ایک حدیث میں آتا ہے جو بعض علماء کہتے ہیں کہ وہ اپنے استاد کے 11 شاگرد ہیں، صرف ایک شاگرد نے علی صدر ہی لکھا ہے، سینے پہ ہاتھ باندھا. بعض علماء نے قرآن کی آیت سے انا اعطیناک الکوثر فصل لربک وانحر، اللہ کے لیے نماز پڑھیں. اور اصل مسئلہ تو ہے قربانی کا، وہ کہتے نہیں نہر کا معنی ہے گردن کے نیچے ہاتھ باندھو. تو جب قربانی کا وقت آئے تو گردن کے نیچے ہاتھ باندھ کے کھڑے ہو جائے، یہ معنی ہوگا. بھائی اگر اس سے مراد نماز میں ہاتھ باندھے، صلی تو پہلے آ چکا ہے، صلی کا لفظ تو پہلے موجود ہے، پھر بند ہاتھ سے نماز کا کیا مطلب ہے؟ معنی یہ ہے کہ اپنے رب کی نماز ادا کریں، عید کی اور قربانی کریں. اصل حکم جو ہے وہ یہ ہے. تو لیکن ہم نے اسی پہ لڑائیاں لڑ رہے ہیں، مناظرے ہو رہے ہیں، کتابیں لکھی جا رہی ہیں، لاکھوں روپے کے انعامات دیے جا رہے ہیں. انا للہ و انا الیہ راجعون. دعا کرو اللہ تعالی ہم سب کو ہدایت. دیکھو نا جی، اگر آج کوئی آدمی کافر، یہودی، نصرانی، ہندو، سکھ، مجوسی کوئی تم سے یہ پوچھے کہ بھائی نماز میں اہم عبادت جو ہے مسلمانوں کی وہ نماز ہے، 1400 سال گزر گئے، تم تو نماز میں بھی اتفاق نہیں کر سکے ہو، ہمیں کون سے اسلام کی دعوت دیتے ہو؟ تم تو سب کی نماز بھی اپنی اپنی، ہمیں کون سے اسلام کی دعوت دے رہے ہو؟
ایک جماعت کہتی ہے حضور بشر ہے، ایک کہتی ہے نور ہے. ہمیں کس نبی کا کلمہ پڑھوا رہے ہو، نور والے کا یا بشر والے کا؟ یہ ہے جناب کہ یہ امت روایات میں ہو. اسی لیے اقبال تھا تو وہ ملنگ آدمی، قلندر آدمی، اللہ اس کی مغفرت فرما دے، تو لیکن مفکر تھا. اللہ نے اس کو بڑا سوچ دی تھی، بڑا عقل دیا تھا، بڑا دماغ دیا تھا. اور آخری زندگی میں تو خیر وہ عاشق رسول بھی ہو گئے تھے صلی اللہ علیہ وسلم. آخری زندگی ان کی ماشاءاللہ. پتہ اس کا سارا خاندان، آپ کو پتا ہو یا نہ ہو، سارا خاندان قادیانی ہے. علامہ اقبال کا سارا خاندان قادیانی ہے. اور علامہ اقبال صاحب جوانی میں جو ہے نا، ہیرا منڈی میں عشق فرماتے تھے. شاعر جو ہوا جی، اسی لیے تو قرآن نبی کو شاعر نہیں بناتا نا، کہ شاید ہم بھٹک جاتے ہیں. والشعراء یتبعهم الغاوون. اسی لیے اللہ فرماتا ہے کہ میں نے اپنے نبی محمد مصطفیٰ کو شاعر نہیں بنایا. وما علمناه الشعر وما ينبغي له. نہ اس کو کبھی شعر سکھایا ہے، نہ شان ہے محمد مصطفیٰ کی شاعری شعر ہے. تو لیکن آخری زندگی اللہ اس کی قبر پہ کروڑوں رحمتیں کرے. جب اس کی علامہ انور شاہ سے ملاقات ہوئی رحمت اللہ علیہ سے لاہور میں، انقلاب آ گیا، بس تبدیل. اصل میں مولانا طالوت اس کی دوستی تھی، ورنہ وہ تو علماء دیوبند سے سخت نفرت کرتا تھا نا. وہ تو نعوذ باللہ نام سننے کے لیے بھی تیار تھا. تو بلکہ نظم لکھی تھی کہ حسین احمد دے دے، حسین احمد دے دے بنی کے بول رہے جبیس، ابو جہل دے مکہ ان کے بول رہے جبیس. وہ تو اتنا مخالف تھا. لیکن علامہ طالوت سے اس کی دوستی تھی. علامہ طالوت شاگرد تھے کشمیری صاحب. تو حضرت جب تشریف لائے لاہور میں تو علامہ طالوت نے کہا کہ دیکھو بات سنو، اقبال تم میرے یار ہو، تم مجھے اپنی یاری میں پکڑ کے جہاں مرضی آتی ہے لے جاتے ہو، پیروں کے پاس بھی لے جاتے ہو، مجروں میں بھی لے جاتے ہو، گانا سنوانے کے لیے بھی لے جاتے ہو. میں عالم ہو کر پھر بھی بیٹھا رہتا ہوں، تو اس سے کیا کروں؟ اب میرا بھی پیر آیا ہوا ہے، چلو ہمارا چلو. علامہ صاحب بڑا بہت پڑھا لکھا. وہ فرماتے ہیں کہ میں جب آیا تو بہت بڑے علماء کی مجلس تھی، جہاں کشمیری بیٹھے ہوں وہ تو سارے پنجاب کے علماء وہاں پہنچے ہوئے تھے نا زیارت کے لیے، ملاقات کے لیے. تو آپ نے ہاتھ یوں رکھا ہوا تھا. تو علامہ تعالیٰ میں نے سلام کیا اور میں نے کہا کہ حضرت علامہ اقبال آپ سے ملنے آئے ہیں. تو میں وعلیکم السلام، علامہ صاحب کیا حال ہیں؟ انہوں نے کہا جی حضرت ٹھیک ہے. اور تعلق فرمانے لگے. مجھ سے پوچھا کہ اچھا یہ وہی علامہ اقبال ہیں جس نے حسین احمد بدری کے خلاف شعر لکھا تھا، حسین احمد دے بندی کے بلّہ جبیس؟ اور ہاں جی یہ وہی ہے. اب علامہ اقبال کہتا ہے کہ اتنی بڑے مجمع علماء میں شاہ صاحب نے یعنی ایک لحاظ سے میری بےزتی کر دی کہ یہ وہ آدمی ہے جو علماء کے خلاف لکھتا ہے. تو کہتے ہیں میں نے سوچا کہ کوئی ایسا سوال کروں جس کا شاہ صاحب جواب نہ دے سکیں، تاکہ پوری علماء میں میرا روپ بیٹھ جائے کہ اقبال کتنا پڑھا لکھا ہے. کیونکہ میں فلسفہ پڑھ کے آیا تھا جرمنی سے، تو میں نے ایک فلسفے کا مشکل ترین سوال جو تھا نا وہ شاہ صاحب کے سامنے رکھا. میں نے کہا چونکہ یہ عالم آدمی ہے، حدیث قرآن کا پوچھوں گا تو 1 منٹ میں جواب دے دیں گے، فقہ پوچھوں گا جواب دے دیں گے، لیکن فلسفے کا ان کو کیا پتا ہو سکتا ہے. تو وہاں مجبوراً ان کو کہنا پڑے گا بھی میں نہیں جانتا یا میں نے پڑھا نہیں ہے. تو میرا کام تو ہو جائے گا نا. کہتے ہیں کہ میں نے فلسفے کا اور سب سے مشکل سوال جو میرے جرمنی کی تعلیم کے دوران میں جس میں پروفیسر چکرا جاتے تھے اور جواب دینے میں مشکل ہوتی تھی، وہ سوال رکھا. تو شاہ جی مسکرائے اور فرمایا کہ اقبال صاحب تمہیں تو سوال کرنا بھی نہ آیا، یہ سوال فلاں کتاب میں ہے، سوال اس طرح نہیں جو تم نے کیا ہے، تم نے تو سوال سمجھا ہی نہیں، جاہل آدمی ہو.
اب میں تمہیں بتاتا ہوں کہ سوال کیا ہے. شاہ صاحب نے پھر خود سوال پورا بتلایا، پھر جواب دیا. علامہ صاحب کہتے ہیں بس میری تو علمیت بھی ختم ہو گئی اور عقل بھی ختم ہو گئی، میں تو پاؤں پڑ گیا. میں نے کہا شاہ جی بس میری ایک درخواست ہے، اگر ماننے میں گناہگار آدمی ہوں لیکن میں درد دل سے دعوت دینا چاہتا ہوں، میرے پاس چائے پی. شاہ جی نے بتایا ہاں بالکل ٹھیک ہے پیئیں. تو علامہ صاحب بتاتے ہیں کہ اب میں نے دعوت تو دے دی لیکن میں ساری رات تالوت کو لے کے اپنے گھر میں ایسے ناچ رہا تھا کہ حضرت کو کہاں بٹھاؤں گا، کہاں اٹھاؤں گا. میں شرابی آدمی ہوں، میرے برتن ٹھیک نہیں ہیں، میرے کپڑے ٹھیک نہیں ہیں، میری چارپائی ٹھیک نہیں ہے، میری یہ قالین ٹھیک نہیں ہے، اس پہ بیٹھ کے میں ڈرنک کرتا ہوں. کہتا ہے میں نے کہا نکالو سارا سامان نکلوا کے میں نے کمرے میں بند کیا. میں نے کہا نئے برتن لے کے آؤ، نئے پیالے لے کے آؤ، نئے سیٹ لے کے آؤ تاکہ شاہ جی میری استعمال شدہ کوئی چیز استعمال نہ کریں. اور میں نے کہا اب حضرت کی خدمت میں ہدیہ کیا دوں. علامہ صاحب تو کلندر آدمی تھا، کبھی بادشاہ کبھی گدا. کہتے ہیں کہ مجھے اس زمانے میں شہنشاہ ایران نے 2000 سال پہلے کی ایک فارسی کی کتاب بھیجی تھی کہ اس کو اگر جدید فارسی میں بدل دیا جائے، ترجمہ کر دیا جائے تو اس زمانے میں 5 لاکھ روپے انعام دیا جائے گا. وہ کہتے ہیں میں نے پھر یہی سوچا کہ وہ بادشاہ کا خط بھی، لفافہ بھی، اور میں نے کہا شاہ صاحب کے لیے اس کا ترجمہ کرنا بھی مشکل کوئی نہیں. جو بندہ انگریزی کے فلسفے کی کتابیں بھی پڑھے ہوئے ہے اس کے لیے ایک فارسی کو سلیس زبان میں لکھا تو حضرت کے 5 لاکھ پیش ہو جائیں گے، ہدیہ مل جائے گا. میری طرف سے ہی ہو سکتا ہے، میرے پاس تو تھا کچھ نہیں. کہتے ہیں شاہ جی آ گئے اور چائے پلائی، میں نے وہ لفافہ پیش کیا. میں نے کہا کیا بات ہے؟ میں نے کہا جی یہ شہنشاہ ایران نے بھیجی ہے، فلاں کتاب ہے، اس کا ذرا سلیس آج کل کے موجودہ فارسی میں لکھنا ہے اس کو. اور میں نے کہا ہاں آج سے 20 سال پہلے یہ کتاب جو تھی میں نے استنبول کے کتب خانے میں دیکھی تھی، ترکی کے، اور اس کتاب کا پہلا باب وہ ہے، دوسرا یہ ہے، تیسرا یہ ہے. تو یہ وہی کتاب ہے؟ کہا نہیں وہی. اور اس کے بعد کہنے لگے علامہ صاحب تم نے ہم لوگوں کو غلط سمجھا ہے. جس دن سے ہم نے سرکار محمد مصطفیٰ کی حدیث پڑھانا شروع کی ہے بادشاہ ہماری نظروں میں کچھ نہیں ہے. جتنی دیر میں بادشاہ کی کتابوں کا ترجمہ کروں، محمد مصطفیٰ کی حدیث کا ترجمہ نہ کروں. کیا مجھے پیش کر رہے ہو؟ لے جاؤ یہ تم جاؤ تمہارا بادشاہ جاؤ. اس کے بعد علامہ صاحب نے انقلاب، پھر علامہ صاحب نے توحید پہ بھی کام کیا، فقر پہ بھی کام کیا، خودی پہ بھی کام کیا، قادیانیت کے خلاف بھی کام کیا. پھر تو انقلاب آ گیا. پھر تو یہ عالم ہوتا تھا نا کہ علامہ صاحب بیٹھے رہتے تھے، اپنا چھوٹا سا ایک باغ تھا، قرآن شریف پڑھتے رہتے تھے، قرآن شریف پڑھتے 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 روتے روتے بے ہوش ہو جاتے. یہ دور بھی لوگوں نے دیکھا ہے نا علامہ صاحب کا. پھر اور جب ہوش آتا تھا کاغذ قلم ساتھ رکھا تو پھر کچھ نہ کچھ لکھ دیتے. اس لیے تو اس کے بعد اشعار جو ہے نا جی اس میں ایک عجیب دعوت ہے. تجھ کو بتاؤں میں تقدیر امم کیا ہے، شمشیر و سنا اول طاؤس ربابا. آج دیکھ لیں وہی حال ہے کہ نہیں. اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر. بڑا عجیب ہے. تو اس لیے میرے عزیز یاد رکھو ہم نے قرآن چھوڑ دیا، اللہ نے ہمیں چھوڑ دیا. ایک موٹی بات یاد رکھ لو کہ جس نے قرآن کو چھوڑا نا اللہ اس کو چھوڑ دیا. من اعرض عن ذکری، یہ میں نہیں کہتا قرآن کہتا ہے، من اعرض عن ذکری فإن له معيشة ضنكا ونحشره يوم القيامة أعمى يضل به كثيرا ويهدي به كثيرا. اللہ فرماتا ہے اس قرآن سے
ان حضور فرماتے ان اللہ یرفع بہذا الکتاب اقواما ویضع بہا آخرین. اسی کو علامہ نے کہا تھا کہ وہ معزز سے زمانے میں مسلمہ ہو کر اور ہم خواہ رہے آج تارے کے قرآن ہو. ہم نے قرآن کو چھوڑ دیا تو اللہ کو ہماری کیا ضرورت ہے جناب؟ اللہ نے ہمیں چھوڑ دیا. ہر جگہ ذلیل ہیں، خوار ہیں، کھانے کو نہیں ملتا، عزت نہیں بچی، ناموس نہیں بچا، عرض نہیں بچا، شان نہیں بچی. کافر کا کتا مر جائے تو بدلہ لیتے ہیں، مسلمانوں کو ٹکڑے ٹکڑے کر دیا جائے، کوئی رونے والا بھی نہیں، کوئی پوچھنے والا بھی نہیں. اور اب ایک اور اللہ کا عذاب آ گیا ہے، یلبسکم شیعا یذیقوا بعضکم بعض باس بعضکم بعض بعض. اللہ فرماتے ہیں ایک عذاب یہ بھی ہے کہ میں تمہیں ٹکڑے بنا دوں گا، جماعتیں بنا، ایک دوسرے کو قتل کرو گے. آج وہی ہو رہا ہے دیکھتے. اور یہ حضور نے فرمایا تھا 1400 سال پہلے کہ ایک امت پہ فتنے کا دور آئے گا، لا یدری القاتل، قاتل کو پتہ نہیں ہوگا کہ میں قتل کیوں کر رہا ہوں، اور جو مرے گا بیچارہ اس کو پتہ نہیں ہوگا یار مجھے کیوں گولی ماری ہے، میرا کیا گناہ تھا، میں تو بس میں بیٹھا ہوا تھا، میں سفر کر رہا تھا، میں ٹرین میں بیٹھا ہوا تھا، میں تو نماز پڑھ رہا تھا، کوئی لڑائی نہیں، کوئی جھگڑا نہیں، مجھے پتہ نہیں کیوں مارا ہے. اور اسی طرح میرے محبوب کی ایک حدیث یاد رکھ لو. سرکار آقا انعامدار نے فرمایا کہ جس میری امت میں، جس ملک میں، جس شہر میں زنا عام ہو جائے، عریانی عام ہو جائے، فحاشی عام ہو جائے، عورتوں کی بے حیائی عام ہو جائے، اس ملک میں اللہ قتل مسلط کر دے، پھر لوگ مٹنا شروع ہو جائے. اسی لیے وہ بیچارہ کہہ گیا تھا نہ سمجھو گے تو مٹ جاؤ گے ہندوستان والوں، تمہاری داستان تک بھی نہ ہوگی، داستان کوئی نام بھی تمہارا نہیں لے گا کہ کون تھے. انا للہ و انا الیہ راجعون. آج ہمارا حال یہ ہے کہ بڑی بڑی طاقتیں جو ہیں وہ کافروں کے آگے ہاتھ باندھ کے کھڑی، ہم ان کے آگے ہاتھ باندھ. حل کیا ہے یاد رکھو، حل صرف یہ ہے اب رجوع الی اللہ و الی کتاب اللہ و الی رسولہ. اللہ کی طرف لوٹ آؤ، قرآن کی طرف لوٹ آؤ، سرکار دو عالم کی طرف لوٹ آؤ، آج بھی تمہاری عزت ہوگی. کان حقا علینا نصر المؤمنین. اللہ نے فرمایا تم مومن بن جاؤ، تمہاری مدد کرنا مجھ پہ واجب ہے، حالانکہ اللہ پہ تو کچھ بھی واجب نہیں ہوتا. انتم الاعلون ان کنتم مؤمنین، شرط یہ ہے کہ مومن بنو. اب دیکھو اللہ کبھی کبھی دنیا میں بھی تماشا دکھلا دیتے ہیں کہ وہ دنیا میں جل مرا. رواہ ابن جریر یاد محمد بن صاحب بن صاحب السیرۃ ان رسول اللہ دخل الکعبۃ عام الفتح ومعه بلال. سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم فتح مکہ کے موقع پہ کعبے میں داخل ہوئے، بلال بھی آپ کے ساتھ. امرہ ان یؤذن، آپ نے حکم دیا بلال کو کہ اذان کہو. وابو سفیان بن حرب وعتاب بن اسید الحارث بن هشام جلوس بفناء الكعبہ فقال عتاب بن اسید لقد اکرم اللہ اسیدا ان لا يكون سمع هذا فيسمع منه ما يغيظه. حضرت بھی اس میں تفصیل نہیں ہے، دوسری روایت میں تفصیل ہے کہ حضور نے فرمایا کہ بلال کعبے کی چھت پہ کھڑے ہو کے اذان دو تاکہ دنیا کو پتہ چل جائے کہ اسلام میں گورے کالے کی کوئی تمیز نہیں ہوتی. اب اسلام کو دنیا کو پتہ چل جائے کہ اسلام غلاموں کو بھی اونچا کرنے آیا ہے کہ کعبے کی چھت پہ غلام کھڑا ہے. تو کافر بیٹھے ہوئے تھے، تو ایک کافر جو ہے عتاب ابن اسید کہنے لگا اچھا ہوا کہ میرا باپ پہلے مر گیا کہ اس نے یہ وقت نہ دیکھا. ایک دوسری روایت میں کہ یہ کالا کبا کعبے کی چھت پہ چڑھا ہوا آج چیخیں بازا ہے، میرا باپ اب مر گیا. اچھا یعنی اتنا بغض تھا، اتنا عناد تھا ان کے ساتھ. وقال الحارث الشام نما والله لو اعلم انه محق لاتبعته.
وقال ابو سفیان لا اقول شيئا، لگا میں اگر سچ ہوتا تو ان کو مان لیتا. قال ابو سفیان لا اقول شيئا لو تكلمت لأخبرت عني هذه الحصى. ابو سفیان کہنے لگا میں تو کوئی تبصرہ نہیں کرتا، میں کوئی بات نہیں کہتا، چونکہ مجھے یقین ہے اگر میں نے کوئی بات کی تو یہ کنکریاں جو پڑی ہوئی ہیں یہ بھی جا کے حضور کو بتلا دیں گی، خبر دے دیں گی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو. وخرج علیہ النبی صلی اللہ علیہ وسلم، حضور جب تشریف لے آئے کعبے کے اندر سے باہر تو آپ نے ان سرداروں کو کہا کہ جو کچھ تم لوگوں نے کہا ہے مجھے پتا ہے، میں نے سن لی، مجھے اللہ نے خبر دے دی ہے. ثم ذكر ذلك وقال هذا طب نشهد انك رسول الله ما ابتلى هذا احد قال معنا فنقول اخبرك. حارث صاحب کہنے لگے کہ یا رسول اللہ ہم گواہی دیتے ہیں کہ آپ اللہ کے سچے رسول ہیں، کیونکہ جب ہم بات کر رہے تھے تو کوئی ایسا آدمی نہیں تھا جس نے آپ کو خبر دی ہو، تو معلوم ہوتا ہے کہ آپ کو اللہ نے وحی سے خبر دی ہے اور آپ سچے نبی ہیں. انہوں نے بھی کلمہ پڑھ لیا اور ابو سفیان بھی مسلمان ہو گئے رضوان اللہ علیہم اجمعین. اللہ تبارک و تعالی دعا کریں اللہ ہمیں ہماری نسلوں کو تمام عالم اسلام کے مسلمانوں کو صحیح معنی میں قرآن و سنت کا غلام بنا دیں. اللہ صحیح معنوں میں ہمیں اسلام نصیب کرے. بعض لوگ ہوٹل میں ٹی وی کو دیکھ کر نماز پڑھتے ہیں، بالکل نہیں ہوتی. ٹی وی کو تو پاکستان میں دیکھ کر پڑھ لیا کرو، یہاں عمرے کے لیے تشریف لانے کی کیا ضرورت تھی؟ میں نے نماز پڑھتے ہوئے عمرے کی حالت میں احرام کا کپڑا سر پہ ڈال لیا، کوئی بات نہیں، لیکن نہیں ڈالنا چاہیے. کہتے ہیں آپ ہمارے ملک کے لیے، پاکستان کے لیے، بلوچستان کے لیے، بھئی ہم الحمدللہ روز دعا کرتے ہیں کہ اللہ سارے عالم اسلام کی حفاظت فرمائے. اللہ اس بلد الامین کو، پاکستان کو، بلوچستان کو، سندھ کو، پنجاب کو، اللہ یعنی ملک کے ذرے ذرے کی حفاظت فرمائیں اور اللہ تعالی مسلمانوں کو پھر کسی ابتلا میں مبتلا نہ کریں. ہماری اب طاقت نہیں ہے، پہلے بھی ملک ٹوٹ چکا ہے، اب اگر ہوگا تو پھر کیا بنے گا؟ اگر ایک آدمی مکے میں آ چکا، عمرہ کر چکا ہے، اب وہ دوسرا عمرہ کرنا چاہے تو حد حرم کے باہر جائے گا، یا مسجد عائشہ یا جیرانہ یا عرفہ یا کہیں بھی جائے، باہر جا کے احرام باندھ کے آئے گا. میں نے ایک بیٹھے ہوئے بچے کو پالا ہے، اس طرح ایک پتہ نہیں کس کے بچے کو پالا ہے، پنکھے ہوئے پتہ نہیں کیا ہے، سمجھ نہیں آیا کس کو پالا ہے آپ نے. میں عمرہ دوسرا کریں گے تو باہر جائیں گے، مسجد عائشہ یا جیرانہ. نماز پڑھتے ہوئے ہاتھ جو ہیں، ابھی میں بتلا رہا تھا حدیث میں ہے، ناف کے اوپر بھی باندھنا جائز ہے، نیچے بھی جائز، بعض علماء کے نزدیک سینے پر بھی جائز. لیکن آج کل تو بھائی کیا کریں، ضد ہے، یہاں تو کسی کے نزدیک نہیں ہے نا. یہ جو بات ہے یہ کہاں سے بات ہے، کون سی حدیث ہے؟ کیا کرے آدمی، ضد کا کوئی علاج ہے نہیں. ہر حدیث کی کتاب میں موجود ہے، تمام سنن نسائی، سنن ابن ماجہ، سنن ترمذی، مصنف عبد الرزاق، مصنف ابن ابی شیبہ، سب میں یہ حدیث موجود ہے. بلکہ حضرت علی فرماتے ہیں سنت ہی یہی ہے کہ ہاتھ ناف کے نیچے باندھے، مینا سنت ہے. رفع یدین بھی جائز ہے اور نہ کرنا بھی جائز ہے. حنفی مسلک میں نہ کرنا بہتر ہے، چونکہ نماز سکون کا نام ہے. رکن یمانی یمن کی طرف ہے، اور دوسرا یہ بھی وہ مقام ہے جہاں دعا مستجاب ہوتی ہے کہ آدمی اس پہ ہاتھ رکھے، بسم اللہ اللہ اکبر وللہ الحمد، اللہم انی اسألک العفو والعافیۃ ربنا آتنا فی الدنیا. تو وہاں فرشتوں کی ڈیوٹی ہے جو کہتے ہیں یا اللہ اپنے اس بندے کی دعا منظور فرما.
کہتے ہیں حجر اسود کے دوران اور طواف میں عورتوں سے ٹکراؤ ہوتا ہے، بالکل ایسے طواف سے نہ کرنا بہتر ہے۔ طواف لفظی عبادت ہے اور کسی غیر محرم کے عورت کے ساتھ بدن ملانا حرام ہے، تو حرام کا ارتکاب کر کے اگر نفل پڑی تو کیا فائدہ ہوا؟ پاکستان میں رفع دین کر سکتے ہیں، کیوں نہیں کر؟ ہم تو نہیں جھگڑا کرتے، ہم تو کہتے ہیں جو کرتے ہیں الحمدللہ ان کی بھی نماز صحیح ہے۔ اور دوسرا یاد رکھو یہ نہ فرض ہے نہ واجب ہے، یہ تو اعلیٰ اولا مستحبات کے مسائل ہیں۔ فجر اور عصر کی نماز کے بعد قضا نماز پڑھیں، افضل یہ ہے کہ نہ پڑھیں، کیونکہ صحیح حدیث میں حضور نے منع فرمایا ہے کہ لا صلاۃ بعد الفجر حتی تطلع الشمس، فجر کے بعد کوئی نماز نہ پڑھو جب تک سورج نہ نکلے۔ لا صلاۃ بعد العصر حتی تغرب الشمس، اور سیاست کی حدیث ہے، اور جن حدیثوں میں گنجائش ہے وہاں وہ حدیثیں معلل ہیں، ان میں 4 علتیں ہیں۔ کلاب ٹاور میں جو مسجد بنی ہوئی ہے، اگر اس سے حرم کی صفیں نظر آتی ہیں تو نماز ہو جاتی ہے، لیکن افضل یہی ہے کہ نیچے اترو اور سبوں کے ساتھ مل کے نماز پڑھو۔ میں دبئی میں ٹیکسی چلاتا ہوں، ہمیں فاحشہ عورتوں کو اس کے غلط کاموں کے لیے چھوڑنا پڑتا ہے، ان کو نہ اٹھایا کرو، اللہ کرے گا تمہیں اچھی سواریاں مل جایا کریں گی، کیونکہ پھر تم گناہ میں مدد کر رہے ہو نا۔ یہ تو قرآن کا مسئلہ ہے، تعاونوا علی البر والتقوی ولا تعاونوا علی الاثم والعدوان، نیکی کے کاموں میں مدد کرو، برائی میں مدد نہ کرو۔ میری پوتی کی پیدائش ہوئی ہے، نام میرا بھائی حضور پاک کے بیٹیاں ہیں، بی بی زینب ہے، رقیہ ہے، ام کلثوم ہے، فاطمہ ہے، حضور کی بیویاں ہیں، ام حبیبہ ہے، میمونہ ہے، صفیہ ہے، جویری ہے، کوئی رکھ لیں۔ ہر طواف کے بعد 2 رکعت پڑھنا واجب ہے، نفل نہیں ہے، لوگوں نے نفل بنا رکھا ہے۔ 2 ہاتھ سے مصافحہ کرنا بھی جائز ہے اور 1 سے بھی جائز ہے، امام بخاری نے خود باب باندھا ہے 2 ہاتھ سے مصافحہ کرنے کا، لیکن ضد کا کیا علاج ہے؟ ضد کا علاج تو کسی کے پاس نہیں، ویسے کہتے ہیں بخاری شریف کو مانتے ہیں، وہ بخاری نے باب باندھا ہے۔ بیس رکعت تراویح کا کیا ثبوت ہے؟ یہی ثبوت ہے کہ آج 1400 سال گزر گئے، حرمین الشریفین میں 20 رکعت پڑھائی جاتی ہے۔ یہ سارے نعوذ باللہ جاہل ہیں، ان کو پتہ نہیں، اس لیے پڑھ رہے ہیں۔ ہاں البتہ آپ کو حضرت عمر سے غصہ ہے تو نہ پڑھا کرو۔ پھر 8 رکعت پڑھو گے انشاءاللہ 8 لاکھ ہی ملے گا نا، جو 20 لاکھ پڑھے گا اس کو 20 لاکھ ملے گا۔ اگر تمہیں ثواب کی ضرورت نہیں ہے تو نہ ہو، ہمیں تو ہے، اور جو 20 رکعتیں پڑھے گا ساری حدیثوں میں عمل ہو جائے گا، 8 والی پر بھی، 11 والی پر بھی، 12 والی پر بھی، 20 والی پر بھی، اور جو صرف 8 پڑھے گا باقی حدیثیں۔ ہم گھر سے احرام باندھ کے 2 نفل ادا کر کے تلبیہ پڑھا، نیت کی، جب جہاز پر میقات کا مقام ہوگا نیت کروں گا، جہاز میں سو گیا تو آپ تو وہاں سے تلبیہ پڑھ کے آئے تھے، پھر اور نیت کیا کرنی تھی؟ اب وہی نیت ہو گئی، بس کافی ہے وہی۔ عمرہ کرنے سے حج فرض نہیں ہوتا، مال نہیں، یہاں رہنے کی اجازت نہیں تو عمرہ کیسے، آپ حج کیسے کریں گے؟ جائیں اپنے درخواست دیں، حج کی سب تشریف لیں۔ عمر بھر کی قضا نمازیں جو ہیں، سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ توبہ کریں، حقوق اللہ ہیں، اللہ چاہے تو معاف فرما دیں، لیکن علماء احناف کہتے ہیں کہ توبہ کے ساتھ قضا بھی پڑھو، کہ حضور کی جب نمازیں قضا ہوئی ہیں تو حضور نے قضا پڑھی ہے، صرف یہ حکم نہیں دیا ابھی توبہ کر لو، قضا پڑھنے کی کوئی ضرورت نہیں۔ میرے عمرے میں بال کٹانا، دوسرے عمرے میں ہر عمر، دوسرا نہیں 100 عمرہ بھی کرو تو سر پہ اسرا پھروانا پڑے گا، بال ہوں یا نہ ہوں۔
آج یہ بھائی عبد الوہاب صاحب ریونڈ والے بیمار ہیں، اللہ شفا عطا فرمائے۔ اللہ یہ جو اہل نیک لوگ ہیں، اللہ ان کی دعاؤں سے بڑے بڑے کام بگڑے ہوئے ہوتے رہتے ہیں۔ بہرحال اللہ شفا کاملہ عطا فرمائے۔ میری یہ منت ہے کہ میں اپنے 2 لڑکوں کو حرم میں حافظ بناؤں گا، تو ٹھیک ہے، دعا کرتے رہو، اللہ اسباب پیدا کر دے، ان کو اقامہ مل جائے تو یہاں سارے حرم میں حافظ بیٹھے ہیں اپنے حافظ بنانے والے، کوئی مشکل نہیں، لیکن آنا تو مشکل ہے نا، اجازت تو ملے نا۔ اگر ایک لڑکے کے بیوی میں طاقت نہیں ہے، یعنی اب وہ حمل برداشت نہیں کر سکتی، تو 2-4 سال کے لیے روک دیں، کوئی مشکل نہیں، وقفہ کر دیں، کسی اچھی لیڈی ڈاکٹر کے پاس جائیں گے، وہ ٹیوب کو الگ کر دیں، ختم نہ کرو، صرف ٹیوب کو الگ کر دیں تاکہ پھر ضرورت ہو تو ٹیوب جوڑی جا سکتی ہے۔ اگر پاؤں پہ چھالے ہیں تو جوتے پہن کے طواف کر سکتے ہیں، بالکل کر سکتے ہیں، شرط یہ ہے کہ جوتا صاف ہو، پاک ہو۔ میں نائٹ ڈیوٹی کرتا ہوں، میری ظہر عصر کی نماز رہ جاتی ہے، بندے کی ڈیوٹی پوری کر رہا ہے، اللہ کی ڈیوٹی میں جان چھڑوا رہا ہے اور رات کو کٹھی پڑ لے گا، بالکل گناہ گار ہے، چھوڑ دو ایسی نوکری جس میں نماز چلی جائے۔ اللہ کے بندے نائٹ ڈیوٹی ہے، صبح کی نماز پڑھ کے سو، تم 3 بجے بھی اٹھو تو 10 گھنٹے تمہاری نیند ہو جائے گی، کتنا سونا چاہتے ہو تم؟ سب بہانے ہیں اور کیا ہے۔ ایک دفعہ عمرہ کر دیا، طواف کے بعد صفا شروع کرنے لگا تو کفیل نے بلا لیا، مجھے مسئلے کا علم نہیں تھا، صفا کے بغیر چلا گیا، احرام کھول دیا تو ماشاءاللہ دم پڑ گئی، جناب عمرہ بھی دوبارہ کرو، ایک بکری دم بھی ادا کرو۔ کفیل نے بلا لیا، چلا گیا، اللہ کے بلاوے پہ نہیں ٹھہرا، اس کو کہہ دیتے میں صفا دوڑا ہوں، آدھے گھنٹے کے بعد آ رہا ہوں۔ بہرحال یہ ہے کہ میری بیوی کراچی سے احرام باندھا، 1 مہینے کا حمل ہے، یہاں ہوٹل میں آنے کے بعد 2-4 قطرے بلڈ آیا، ڈاکٹر کو دکھایا تو وہ کہتے ہیں کہ ٹھیک ہے، کوئی وہ پاک ہے، کوئی مسئلہ نہیں، ایک گرمی کی وجہ سے، چلنے کی وجہ سے ایسے ہو جاتا ہے، 2-1 دن ریسٹ کر دیں، کوئی عمرہ ٹھیک ہے، احرام ٹھیک ہے، جا کے اپنا عمرہ کریں۔ حرم میں نمازیوں کے آگے نہ گزرا کریں۔ اگر خاوند نے بیوی کو پیسے دیے ہیں خرچے وغیرہ کے لیے، پھر اس کو کہہ سکتا ہے اس میں خیرات کرو، پھر دینے کا کیا فائدہ جناب؟ تم پہلے خود خیرات کر کے جو بچ جاتا بیوی کو دے دیتے، جب اس کو دیے ہیں تو اس کی ملکیت ہے، مرضی ہے اس کی خیرات کرے یا نہ کرے۔ اگر اپنی ڈیوٹیاں گم ہو جائیں کسی دوسری کی نہ اٹھائیں۔ اللہ کے پیغمبر جو ہیں جب آپ سامنے سلام پڑھیں گے تو سنتے ہیں، دور سے پڑھیں گے تو پہنچایا جاتا ہے، جو حدیث میں ہے آگے نہ بڑھو بس۔ نبی پاک سے نہیں مانگا جاتا، مانگا اللہ سے جاتا ہے، صلاۃ و سلام حضور پہ پڑھیں گے، دعا اللہ سے مانگیں۔ میرا سوال یہ ہے کہ مجھ سے نہ چاہتے ہوئے بھی عورت کے سینے کی طرف نظر پڑتی ہے تو لا حول پڑھا کریں، ہر نماز کے بعد 7 دفعہ لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم، تو انشاءاللہ اللہ بچا لیں گے۔ اپنی بیوی کا سینہ دیکھتے ہیں، لوگوں کی بیوی کا سینہ دیکھتے ہیں، اپنی بیوی کا سینہ دیکھتے رہو، کوئی مسئلہ نہیں۔ جو لوگ قرآن کو پڑھنے سے پہلے چومتے ہیں یہ بدعت ہے، اگر چومنا سنت ہوتی تو سب سے پہلے حضور حکم دیتے، صحابہ چومتے۔
گھر میں چھوٹی عمر کے بچوں کے رشتہ دار محلے والے کسی خوشی پہ رقم دے دیتے ہیں، کوئی بات نہیں، وہ ہدیہ ہے، وہ کوئی صدقہ خیرات تھوڑا ہے، وہ لے سکتے ہیں۔ اگر ایک گروپ میں آئے ہوئے ہیں لیکن خامد کی طبیعت ٹھیک نہیں تھی، وہ گروپ کی عورتوں کے ساتھ عورت چلی گئی طواف صفا کے لیے، کوئی حرج نہیں۔ کعبہ شریف کا فوٹو کرتے ہیں، نہیں کرنا چاہیے۔ ابھی جہاد کا وقت ہے، بالکل ہے، لیکن کافروں کے خلاف، مسلمانوں کے خلاف جہاد نہیں ہوتا کہ جا کے مسلمانوں کو مارنا شروع کر دو۔ اتنا بڑا شوق ہے ہندوؤں سے جہاد کرو، یہودیوں سے کرو، کوئی مزہ بھی آئے، کوئی بہادری کا پتہ بھی لگے۔ ایک آدمی کے ساتھ میں نے ظلم نہیں کیا، لیکن وہ لڑتے ہیں، وہ لڑے مجھے موت آ جائے، ہاں اگر تم مظلوم مارے گئے تو تم شہید ہو، وہ ظالم ہے۔ اگر داڑھی مونڈنے والا اذان دے دے، اذان ہو جائے گی، لیکن ایسے آدمی کو مؤذن نہ رکھا جائے، کیونکہ داڑھی کٹانا جو ہے بار بار گناہ کبیرہ ہے، اور گناہ کبیرہ کا مرتکب فاسق ہو جاتا ہے، اور اسی گناہ پہ وہ جمع بھی رہے تو فاجر بھی ہو جاتا ہے۔ تو کسی فاسق فاجر کو نہ مؤذن بنائیں اور نہ مسجد کا امام بنائیں۔ میں جدید طریقے سے جانوروں کے حمل کے لیے ٹیکے رکھتا ہوں، ٹھیک ہے، یعنی اس کو روکنے کے لیے روک سکتے، کوئی منع نہیں۔ مغرب کے سے 2 رکعت پہلے پڑھنا جو ہے صرف مستحب ہے، لیکن احناف کے نزدیک نہ پڑھنا بہتر ہے۔ اگر عمرے سے فارغ ہو کے نماز پہ سر پہ کپڑا رکھ لیا، بھائی کچھ نہیں ہوگا، لیکن نہیں رکھنا چاہیے۔ مٹھی بھر کے پھر کے انگلی کو توڑا، مجھے تو نہیں پتا کیا پتا انگلی کو کیوں توڑا۔ قرضہ ہنسنا کا مطلب ہے کہ جس سے قرضہ دو اس کو تنگ نہ کرو، پھر وہ خود ادا کرے، یہ تھوڑا ہے کہ معاف کر دو، قرضہ ہے وہ تو، لیکن آدمی آسانی دے دے، بھائی میں تمہیں قرضہ دے رہا ہوں، پریشان ہونے کی بات ہے، جیسے تم ادا کرتے جاؤ گے ٹھیک ہے۔ اگر نظر لگ جائے تو سورۃ القلم کی آخری آیت جو ہے وہ ہر نماز کے بعد پڑھ کے دم کریں۔ روضہ رسول کے گنبد خضرا پہ سرخ نشان بنا ہوا ہے، میں نے تو نہیں دیکھا، نہ مجھے پتا ہے۔ میں عشاء کے بعد 2 سنت اور 2 نفل پڑھ کے سو جاتا ہوں۔ تہجد کی نماز میں 2 رکعت کر کے 6 رکعت پڑھتا ہوں، اس کے بعد 3 رکعت پڑھتا ہوں، کوئی حرج نہیں، لیکن افضل یہ ہے کہ تہجد کی نماز 4 رکعت پڑھو۔ وتر جو ہے 3 رکعت پڑھنے چاہیے، 2 رکعت پہ سلام نہ پھیریں، آخر میں جا کے سلام پھیریں، اور بعض ائمہ کے نزدیک 2 رکعت پہ سلام پھیر کے پھر 1 رکعت میں کھڑے، لیکن وہ بھی 2 رکعت ملاتے ہیں، صرف مفصول ہے، یعنی سلام سے فاصلہ کرتے ہیں، اور احناف سلام سے فاصلہ، یہ نہیں کہ وہ 1 رکعت پڑھتے، 1 رکعت نہیں، 2 سے ملا کے پڑھا جاتا ہے۔ جو لوگ حضور کے روضے پر صفائی کرتے ہیں وہ خسرے ہیں یا مرد ہیں تو جا کے دیکھ لیں۔ تو اگر رسول اللہ کی شفاعت کی درخواست کرنی ہو تو اللہم انی اسألک شفاعت حبیبک محمد صلی اللہ علیہ وسلم، یا اللہ ہمیں حضور کی شفاعت نصیب کروا۔ روضہ رسول کے اندر جو جگہ خالی ہے قبر کی وہ حضرت عیسیٰ ابن مریم، وہ نظر نہیں آتی ہے کیونکہ دیوار دے دی گئی تھی تو اب واضح نہیں ہوتی، معمولی سا جھلک پڑتی ہے بس۔ میرے کپڑے پہ پیشاب لگ گیا تو میں نے وہ
کمرے میں آیا، احرام کھول دیا، نیا احرام خریدا، اسی کو دھو لیتے حضرت، نیا خریدنے کی کیا ضرورت تھی؟ پیشاب لگ گیا دھو ڈالو بس. سارے کپڑے جو تم نے پہنے ہوئے ہیں ٹھنڈے دل سے، اس کی بھی کبھی پاکی کا خیال کیا؟ یہ جو ہم دھوبی سے کپڑے دھلواتے ہیں وہ تو جو بلا ہو ایک ہی جگہ ڈال دیتے ہیں، تو کپڑے تو پاک ہو ہی نہیں سکتے. یعنی اگر ایک مشین میں پلیت کپڑا بھی ہے پاک بھی ہے تو سارے کپڑے انشاءاللہ پلیت ہو گئے، جب تک کہ اس کو پھر 3 دفعہ پاک پانی سے نہ دھویا جائے. سب دھوبی ہمارا نوکر ہے ہمارے لیے، پھر پاک پانی سے دوبارہ دھوتا ہے، لگاتا ہے رگڑا ماشاءاللہ. اسی لیے تو اللہ کا فضل ہے، نہ نماز ہے نہ عمرہ ہے، تماشا ہے بنا ہوا ہے. عمرے کی ادائیگی میں سر مڑانا ضروری ہے. پہلے عمرے میں سر مڑا چکا ہے، جب بھی مڑائے گا چاہے بال نہ بھی ہوں اس طرح پھروائے، گنجا ہوگا تب بھی اس طرح پھروائے گا. جو زمزم لے جاتا ہے خفیہ طور پہ، چوری کرنے کی کوئی ضرورت نہیں، بک کروا دیں، کارگو کے ذریعے بھیج دیں، ضروری چوری کرنی ہے. اسی لیے لوگ کہتے ہیں جب حاجی آتے ہیں عمرے والے تو لبیک اللہم لبیک، جب واپس جاتے ہیں تو بلیک اللہم بلیک. اگر غلطی میں احرام کی حالت میں سگریٹ پی لیا، استغفار کرو، توبہ کرو، بچو. اگر خواتین کے لیے بھی سپیکر کا انتظام کر دی تو سامنے آ کے دور بیٹھ جائیں، سیدھے تو آواز جائے گی نا. اب ہو سکتا ہے پیچھے نہ لگانا چاہتے ہوں، اللہ عالم، لیکن دعا کریں تو لگ جائے گا. اگر ایک آدمی پہ حج فرض ہو گیا ہے، گھر میں جوان لڑکی موجود ہے، حج کرے اللہ کا بندہ. لڑکی کا رشتہ 10 سال نہ آئے تو حج چھوڑ دے، یہ کیا بات ہے؟ ان لوگوں نے بہانے بنا رکھا ہے. مسجد عائشہ سے عمرہ مرد بھی کر سکتے ہیں اور عورتیں بھی کر سکتی ہیں. جنات اور جادو، سیب سحر کا علاج موکل کے ذریعے، پتہ نہیں موکل کیا ہوتا ہے میں نہیں جانتا، تو بہرحال علاج کرنا تو جائز ہے. لیکن اگر یہ موکل تمہارے واقعی تابع ہیں تو کسی یہودی کی گردن تو پکڑو، یہ ہم مسلمانوں کو پکڑنے کے لیے نہیں. تمہارے جب جن تابع ہیں تو ان کو بھیج کے کسی کافر کا جھٹکا کرو. ہم لوگ ہوا کہ حضرت جھوٹ بولتے ہیں، نہ کوئی موکل ہے نہ کوئی جن شن ہے. یہ صرف مسلمانوں کی عورتوں کو پکڑتے ہیں، ہندو کافروں کی عورتوں کو نہیں پکڑتے. اور ہیں بھی بڑے سمجھدار. سندھ کی عورت کو جن پکڑے تو وہ حکم دیتا ہے کہ ملتان والے پیر کی قبر پہ جاؤ، اور ملتان والے علاقے سے کسی کو جن پکڑے حکم دیتا ہے شباز قلندر جاؤ، تاکہ اتنا ٹائم تو ملے نا یار کو ملنے کے لیے. کوئی جن شن نہیں ہوتا، سب جھوٹ ہے. یاد رکھو، جس مرد یا عورت پہ جن ہوگا نا، اللہ معاف کرے، اللہ معاف کرے، اللہ بچائے، تو ایسے سونپ کے کانٹا بن جائے. کیونکہ جن آگ سے ہے، تو آگ جب رہے گی ساتھ جلا ڈالتی ہے. یہ جو ہٹی کٹی بال کھول کے وہاں دھمال کھیل رہی ہوتی، کوئی جنشن نہیں ہے ان کو کوئی جنشن نہیں ہے. عورتوں کا طواف کا ثواب زندوں، بھائی طواف اپنے لیے کرو، طواف ختم کر کے اللہ سے دعا کرو کہ یا اللہ میں نے یہ جو طواف کیا ہے اس کا ثواب میرے والد کو دے، میری والدہ کو دے، جس کے لیے بھی آپ چاہیں. بالغ لڑکا لڑکی اگر وکیل کے پاس نکاح کروانے آئیں تو بالکل نہ کریں جب تک ان کے والدین صاف نہ ہوں، ولی الامر صاف نہ ہو. تم تو پھر ان کی لو میرج میں مقصد ہے مدد کر رہے ہو نا. لو میرج ہو گئی، پھر کولڈ میرج ہو گئی، اور اب یورپ میں تو پیپر میرج ہوتی ہے. پیسے لے کے لڑکی
نکاح کا فارم بنوا دیتی ہے کورٹ میں تاکہ تمہیں وہاں رہنے کی اجازت مل جائے. جب اجازت مل جائے گا بھاگو جناب، کیا نکاح، تم میں تمہاری بیوی تھوڑی ہوں. کہتے ہیں جی عمرہ کے لیے آیا تھا، میں نے سوچا مسجد ہے کہاں ریاض سے میں مسجد عائشہ سے احرام باندھوں گا، لیکن دوست نے کہا کہ میقات ریاض کے راستے میں ہے. پھر واپس، ہاں بالکل ٹھیک کیا، ریاض کا میقات جو ہے وہ طائف ہے، تو آپ اچھا کیا کہ واپس چلے گئے. آپ نے عمرہ بھی آپ کا میقات کا ہوگا اور آپ پر کوئی جرمانہ بھی نہیں ہوگا. اگر مسجد عائشہ سے کرتے تو آپ کو دم پڑ جاتی. جو آدمی جائیداد کی فروخت کرنے پہ کمیشن دیتے ہیں وہ کوئی بنا نہیں، وہ ہمارے نوکر تھوڑے کہ ہمارے لیے گاہک تلاش کریں، پھر اس کو مطمئن کریں، پھر پراپرٹی کے سارے کاغذات کی جانچ کریں کہ جناب یہ پہلے 2-3 دفعہ تو نہیں بک چکی، کیونکہ مسلمان ہے نا ماشاءاللہ، 3-4 دفعہ تو سودا معمولی بات ہے نا، وہ تو ایک معمولی سی بات ہے نا جناب. تو اس لیے لوگ اب بغیر کسی کمیشن ایجنٹ کے، کسی وکیل کے نہیں خریدتے تاکہ بھی وہ اچھی طرح تسلی کرے. اور اب تو خیر آپ کے ملک میں بھی کمپیوٹرائزڈ مسئلہ ہو گیا ہے کہ بیچنے والا بھی اور لینے والا بھی دونوں وہاں بیٹھیں گے، ان کے فوٹو کھینچے جائیں گے کمپیوٹر سے، ان کے باقاعدہ کارڈ چیک ہوں گے. انشاءاللہ امید ہے کہ کچھ نہ کچھ فرق پڑے گا، ورنہ انشاءاللہ عقل عیار ہے، 100 بھیز بنا لیتی ہے، اس کمپیوٹر کو بھی سیدھا کر دیں گے. ہمارے پاس ایسے ایسے بدکار پڑے ہیں، فکر ہی میں کرو. پھر عام بندے کی غلطی تو معمولی ہوتی ہے نا، کمپیوٹر غلطی کرے کروڑوں میں کرتا ہے. فکر میں کرو، ہمارے پاس یہ دماغ بڑا ہے ہمارے پاس، کسی کو دھوکہ دینے میں، تقریب کرنے میں، اس میں ہمارے لوگ جینیس ہیں. لاہور سے ریاض آئے، وہاں 2-3 گھنٹے ٹھہرنا ہوا، پھر جدہ آئے تو احرام ریاض سے باندھیں گے، جدہ سے نہیں، کیونکہ جدہ تو میقات کے اندر ہے، آپ کے ہوائی جہاز سے میقات تو گزر جائے گا، اس لیے آپ کو ریاض ایئرپورٹ سے احرام باندھنا ہوگا. اور الحمدللہ وہاں حمام ہیں، غسل خانے ہیں، وضو کی جگہ ہیں، ایئرپورٹ پہ مسجد ہے، نماز پڑھیں. اچھا تیاری کر کے جہاز میں بیٹھ جائیں اور جہاز سعودی کا ہو تو وہ باقاعدہ تمہیں بتائے گا کہ اب میقات سے ہم گزرنے والے ہیں 20 منٹ کے بعد. وہی بیٹھے بیٹھے لبیک اللہم لبیک لبیک لا شریک، بس کوئی ضرورت نہیں 2 رکعت پڑھنے کی. اچھا اگر احرام بھی نہ باندھا ہو مثلا تو آپ قمیص اتار لیں، بنین اتار لیں، شلوار میں بیٹھے رہیں، جب میقات سے آئیں تو لبیک اللہم پڑھ لیں، جب نیچے اترے چادر باندھ لیں. کوئی مسئلہ ہی مشکل ہی کوئی نہیں. تم مسئلہ پوچھتے نہیں ہو تو کیا کریں ہم؟ تم تو غلطی کرنے کے بعد مسئلہ پوچھتے ہو نا. ورنہ اگر احرام کی چادریں بھول گیا نہیں ہے یا سامان میں چلی گئیں، آپ جہاز میں بیٹھ گئے، کوئی غسل نہیں، کوئی وضو نہیں، کوئی 2 رکعت نہیں، قمیص نکال لو، بنین نکال لو، تو شلوار پہنے ہوئے ہو اسی میں بیٹھے رہو، اسی میں لبیک اللہم لبیک لبیک بعمرۃ پڑھ لیں اور لبیک پڑھتے ہوئے آ جائیں، تمہاری نیت ہو گئی. جب ایئرپورٹ پہ اترے چادریں باندھ لیں. طواف کے بعد جو ہے واجب نفل، واجب بھی نفل بھی، ماشاءاللہ دیکھو کیسا مولوی آدمی ہے. اللہ کے بندے واجب ہے تو نفل نہیں، نفل ہے تو پھر واجب نہیں. خدا کا خوف کرو، 2 لفظ کیوں ملا رہے ہو؟ 2 رکعت واجب ہوتے ہیں، باقی ائمہ کے نزدیک بھی سنت ہے، نفل کسی کے نزدیک نہیں ہے. اور یہ بھی یاد رکھو نفل عبادت جب شروع ہو جائے واجب ہو جاتی ہے. مسجد میں نفلی طواف کرنے کیا 2 رکعت طواف کے چکر کر کے چھوڑ نہیں، اب پورا کرنا پڑے گا، واجب ہو گیا مجھ پہ. میں نے 2 رکعت نفل شروع کی، 1 رکعت پہ سلام پھر، اب پھر مجھے 2 رکعت پوری پڑھنی پڑیں گی کیونکہ وہ تو واجب ہو گئی تھی. تو بہرحال افضل ہے کہ مقام ابراہیم کے پیچھے پڑھیں، حتیم میں پڑھیں یا مطاف میں پڑھیں، نہیں تو ساری مسجد الحرام میں پڑھیں، ہوٹل میں بھی جا کے پڑھیں تو جائز ہے. واللہ اعلم. ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم، تب علينا انك انت التواب الرحيم. اللهم فرج هم المهمومين، نفس كرب المكروبين، واقض الدين عن المدينين، واشفنا واشف مرضانا ومرضى المسلمين. اللهم لا تجعل مصيبتنا في ديننا، ولا تجعل الدنيا اكبر همنا ولا مبلغ علمنا، ولا تسلط علينا بذنوبنا من لا يخافك فينا ولا يرحمنا. اللهم انصر الاسلام والمسلمين، اللهم انصر المجاهدين الذين
يجاهدون في سبيلك لإعلاء كلمتك اللهم احفظ سائر بلاد المسلمين وهذا البلد الامین فاجعلها آمنا مطمئنا سخاء رخاء الى یوم الدین. یا اللہ بیماروں کو شفا عطا فرما، بے حیاؤں کو حیا عطا فرما، بے اولادوں کو اولاد صالح عطا فرما، بے روزگاروں کو روزگار عطا فرما، قرض داروں کے قرض عطا فرما. یا الہ العالمین ہمیں مانگنا بھی نہیں آتا، بغیر مانگے عطا فرما. یا اللہ مسلمان جس ملک میں ہیں ان کی جان مال آبرو عزت کی حفاظت فرما. یا اللہ مساجد کی، مدارس کی، دین والوں کی، سب کی حفاظت فرما.